अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजुम के ऊपर। कल हमने बात की थी अल्लाह के दो नाम की, रहमान और रहीम। आज हम रहीम की बात करेंगे कि रहीम का मीनिंग्स क्या है, वो किन बंदों पे अपने मेहरबान होता है। रहमान वो सबके लिए है, कोई उसको माने या ना माने, वो सबके लिए रहमान। रहीम है वो अपने खास बंदों के ऊपर होता है जो उसके सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उसके बनाए हुए कानून के ऊपर अमल करते हैं और उस पर चलते हैं। वो होते हैं मुस्लिम। उनको कहा गया है मुस्लिम, जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के बनाए हुए कानून के ऊपर अमल करते हैं। उसे अल्लाह ताला रहमान बहुत मेहरबान होता है। अच्छा, मुस्लिम कोई भी हो सकता है। ये जो मुसलमान हम दावा करते हैं ना, ये कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो गए, वो नहीं। मुस्लिम उसके बनाए हुए कानून, अपने कानून में तो उसने अपने किसी नबी को भी शामिल नहीं किया। बस आप सबकी ड्यूटी जो है इसको नाफिज करने की है, जो कानून मैंने बनाया। क्योंकि अल्लाह का कानून है ना, वो एक सेकंड सूरज दाएं से बाएं नहीं होता, एक सेकंड के लिए भी। ये जितने भी ताकतवर हैं, अपने आप को बादशाह या किंग कहते हैं, या अपने आप को बहुत ताकतवर एक सेकंड जरा सूरज लेट निकाल के दिखा दें, एक सेकंड सिर्फ, तो मान जाएंगे कि ये ताकतवर है। ये ताकतवर तो आप लोगों ने बनाया। हमारे यहाँ इलेक्शन हुए 2024 में। वो इलेक्शन में जो था कि जी जीती कोई पार्टी है 45 वाली, लेकिन जो हुकूमत बनी वो 47 वालों की बनी। तो वो तो एक्सेप्ट आपने किया ना, आपने तस्लीम कर लिया तो वो बन गए। अगर आप तस्लीम ना करते वो ना बनते। वो तो आपने तस्लीम कर लिया। अब वो चाहे आप 47 का है, चाहे आप 45 का है, भाई आपने माना कि 47 के, आज हुकूमत 47 की है, हुकूमत तो होने की है ना, तो आपने तस्लीम कर लिया। अगर आप तस्लीम ना करते उनकी क्या थी वैल्यू? वो कितने थे वो, या उनके पीछे लगने वाले कितने थे? तो वो तो तस्लीम किया ना आपने। जब आपने तस्लीम कर लिया फिर रोना किस बात का? अब पाकिस्तान का लगन एरीज है, मून साइन जमनाए है। अच्छा, एक आराधना एक ऐसा नक्षत्र है, चाहे वो उसका लगन आराधना में आ जाए या मून साइन आराधना में आ जाए, तो ये लोग बहुत ज्यादा ना डिस्टर्ब रहते हैं, रोते हैं, पिटते हैं। उनके साथ धोखे, फरेब, फ्रॉड बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आराधना नक्षत्र, अच्छा, वो स्ट्रगल बहुत होती है इनके। जिनका भी जमनाए में ये पूरा का पूरा नक्षत्र आता है, बुर्जोजा के अंदर ये पूरा का पूरा नक्षत्र आता है। जो भी बुर्जोजा वाले हैं, जिनका लगन बुर्जोजा है या मून साइन बुर्जोजा है, तो आप देख लीजिएगा उनकी जिंदगी में स्ट्रगल बहुत होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल होती है उनकी जिंदगी। और वो स्ट्रगल से अपनी इतना का वो स्ट्रगल करते हैं, इतना उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर वो लोगों को गाइड भी करते हैं, क्योंकि वो निकल जाते हैं फिर इस प्रॉब्लम से। वो फिर निकल जाते हैं इस प्रॉब्लम से, फिर लोगों को गाइड करते हैं वो। देखिए, बड़ी बड़ी टफ लाइफ होती है। अच्छा, अगर लगन आपका आराधना का हो ना, फिर तो जो वो कहानी सुना रहे हैं दुख भरी, फिर तो आप तस्लीम कर रहे हो वो दुख भरी कहानी वैसे ही होती है। अच्छा, हमारा मून साइन जो है वो जमनाए का है और आराधना का है, और मार्स भी आराधना का है। अच्छा, मून को पब्लिक से लिया जाता है कि पब्लिक है, सैटर्न को भी लिया जाता है, लेकिन मून को पब्लिक कहा जाता है। हमारी पब्लिक आप देख लें, वो रोते धोते रहे, हमेशा रोता, रोना धोना, रोना धोना, रोना। फिर इतना रोना धोना करते हैं, इतना रोना धोना करते हैं, फिर उनको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, अच्छा यार इतना रो लिया, इतना धो लिया। फिर जो दूसरा को रोने आता है तो उसको बड़ी तसल्ली देते हैं, और बड़ी अच्छी तसल्ली देते हैं। बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस है, उनको निकाल भी लेते हैं, उनको निकाल भी लेते हैं, बहुत अच्छी तसल्ली देते हैं उनको, क्योंकि ये दुख है। अच्छा, इनका जिनका भी मून साइन आराधना का हो या लगन आराधना को, एक चीज उनको पल्ले बांध लेनी चाहिए
کہ جو بھی آپ کے سامنے رونا دھونا لے کر آئے نا یا دکھ بھری کہانی سنائے, آپ نے بالکل بھی ایموشن میں نہیں آنا. وہ 100% آپ کے ساتھ چیٹنگ کرے گا, 100%. یہ کئی جوزا والے ہوں گے جن کو تھوڑا سا ویدک کا پتہ بھی ہوگا, وہ بتا بھی سکتے ہیں. 100% آپ کے ساتھ آئیں گے. کوئی فرض کر لیں کوئی ٹیچر بیچاری گھر میں ٹیوشن سینٹر دیتی ہے, ان کا مون یا سینڈن آرادھرا, ان کے پاس آئیں گے, دیکھیں نا ٹیچر جی ہمارے پاس حالات نہیں ہیں, آپ سے کہنا بچے کی فیس جو ہے نا آپ تھوڑی سی لے لیں. وہ روتے رو دو کے بیچارے, اب وہ ٹیچر بیچاری ایموشن بلیک میل ہوگی. اوکے, اگر آپ کہیں ایموشنس بلیک میل ہو گئے, اگر آپ کا مون یا لگن آرادھرا ہے, پاکستان کا ہے نا, اب ہم کو دیکھ لیں. اچھا مارس ہمارا ہے. اچھا جو جن کا مون یا لگن آرادھرا ہو, انہیں رولا رپا ڈالنا چاہیے, انہیں شور ڈالنا چاہیے, اگریسو ہونا چاہیے انہیں, اگر اپنے کچھ حاصل کرنا ہے تو. دیکھیں ہماری فوج ہے نا اگریسو ہے, پاکستان بننے سے پہلے سے اگریسو ہے, انہوں نے خوب رولا لپا ڈال کے رکھا اپنا, تو آج پاور میں ہے نا. اگر عوام نے اسی طرح ایموشنل بلیک میل ہوتے رہنا ہے تو اسی طرح رہے گا. جب تک آپ رولا رپا نہیں ڈالیں گے, شور شرابہ نہیں کریں گے, آپ ہنگامہ نہیں کھڑا کر دیں گے, آپ کو رائٹ ساری زندگی نہیں ملے. یہ لکھوا لیں میرے سے, آپ نہیں ملنے رائٹ صاحب, کیونکہ پاکستان کا مون آرادھرا ہے نا, ایموشن بلیک میل ہوتے ہیں آپ. اور ہمارے یہاں ایسے سے ایموشن بلیک میل کرتے ہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں. وہ میں نے کل یہ بھی بتایا تھا کہ چار دشا بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب چار دشا 72 سے لے کر 82 تک رہے گی. اب میں نے کل اس میں تھوڑا سا تفصیل آپ کو بتائی کہ اس وقت بھٹو صاحب بڑے فیمس ہوئے تھے. پاکستان میں جو ہے بہت بڑی اسلامی کانفرنس ہوئی تھی, وہاں پہ ہم اس کے میزبان تھے. اب دنیا کی بہت بڑی جنگ ہو رہی ہے, اس کو روکنے میں ہم جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں وہ اس کے میزبان بھی ہم ہی ہیں. لیکن پھر بعد میں ہوا کیا, کیونکہ اس وقت کوریا کا بڑا پھڈا تھا, کوریا کا مسئلے کو بھٹو صاحب نے بڑا اچھا وہ سولو کیا, لیکن وہ جو پھڈا ہم نے سولو کیا وہ گلے پڑ گیا, ہمارے بھٹو صاحب کے گلے پڑ گیا. اچھا چار دشا بڑی ڈرامائی ہے, بہت زیادہ اس میں. اب سن جو ہے صدر کو کہتے ہیں, پاورفل جتنے بھی اختیار ہیں, اب ہمارے صدر صاحب کو مصیبت پڑی ہوئی ہے. اچھا قانون جو ہے, یہ جو 47 کی حکومت چل رہی ہے اور یہ جو سولر ٹیکس وغیرہ بھی لگ رہا ہے, اچھا یہ 2 نمبر حکومت بھی بنانی ہو یا 2 نمبر کام بھی کرنا ہو, اس کے لیے بنانا آپ کو قانون ہی پڑتا ہے. یعنی کہ آپ قانون کے بغیر چل ہی نہیں سکتے. اس نے اسی بات کا تو دھوکہ کہا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائیں گے. اسے پتا تھا کہ قانون ہے پاکستان میں, اس طرح کا ظلم نہیں ہوگا. اسے کیا پتا تھا کہ پاکستان میں تو قانون ہے ہی نہیں. پھر وہ قانون جو انسانوں کو بنایا ہوا ہے, جو کبھی 25ویں, کبھی 26ویں, کبھی 27ویں, اب 28ویں میں سونے آ رہا ہے. اب یہ قانون ہے نا, قانون کو چھیڑ چھاڑ کرنا, اور اللہ کے قانون کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں پھر. اب کیونکہ اللہ کا قانون اور انصاف بڑی تیزی سے آپ کا پیچھا کرتا ہے. وہ جتنی بھی ہماری ہے نا, کہتے جی اللہ بڑا دیر سے انصاف, او بھائی امیجیٹلی کرتا ہے, وہ لکھ لیتا ہے. یہ ہے سارا ہمارا نصیب سارا اس جگہ پہ ہے. یہ جو پیچھے ہے خود, جسے خود ہی کہتے ہیں آپ, یہ ہے سارا نصیب ہمارا, ادھر لکھا ہوا ہے, لکھ لیا جاتا ہے. امیجیٹ رزلٹ آپ کو ملے تو دنیا میں تو ایک بندہ بھی نہ بچے. پھر ہمارے لوگ یہاں پر چردشا کے تو بہت لمبا ٹاپک ہے, اس کو تو میں بات کرتا رہوں گا, ایک سال کا بتاتا رہوں گا آپ کو. پھر ہمارے یہاں پہ لوگ کہتے ہیں قیامت آنے والی ہے جی, اب یہ جنگ ہوئی کر رہی ہے, قیامت شروع ہو گئی جی. ہم نے تو کہا تھا 20 سے قیامت شروع ہو جائے. وہ کون سی قیامت, کیسے قیامت؟ میں مر گیا تو میرے لیے تو قیامت تھی بھی, میرے گھر والوں کے لیے قیامت ہوگی. آپ مر گئے تو آپ کے لیے قیامت, آپ کے گھر والوں کے لیے قیامت. وہ دنیا میں وہ جو قیامت آنی ہے وہ کب سے آ گئی, وہ اس کا کیلکولیشن کر کے بیٹھے ہوئے. پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ اس قیامت کی نشاندہی کر سکو, اس قیامت کا آپ بتا سکو, پاسبل ہی نہیں ہے. پھر یہ کیسے جھوٹے دعوے کرتے ہیں. ہمارے اچھے خاصے جو بھی کر رہے ہیں, اور عالم جو اپنے آپ کو عالم ہے, میں عالم جو ہے ہمیشہ سائنٹسٹ کو کہتے ہیں, اتنے تو میں ملا مولوی کہتا ہوں. عالم تو سائنٹسٹ ہوتا ہے,
اور آدھرا نچھتر بڑا زبردست نچھتر ہے یہ, بڑی کریٹیوٹی ہوتی ہے اس کے اندر. اگر بس اس نے ایموشنلی بلیک میل کیا, جیسے ہماری عوام ہوتی رہی ایموشنل بلیک ہوتی آتی رہتی ہوتی رہتی, پھر ان کے رونے دھونے نہیں ختم ہوتے. ہائے جی ہائے ہائے, بل بڑھا دیے جی, گیس بڑھا دیجیے, سولر ٹیکس, کچھ کرو پھر, رولر ڈالو بھائی. مارس بھی تو ادھر ہے نا, انہوں نے رولر ڈالا. 78 ہونے والے, ان کے رولر سے دیکھیں آج تک پاور میں ہے, وہ رولر ڈالا نا انہوں نے. تو میں تو اپنی کوئی بھی بات نہیں بھولا, کبھی بھی نہیں بھولا. مجھے سب یاد ہے میں نے کیا کہا تھا, مجھے سب یاد ہے. مجھے بھی یاد ہے میں نے آپ کے بارے میں کیا کہا تھا, وہ آپ بھول جاتے ہیں. تو وہاں پہ رونا دھونا آپ کا شروع ہو جاتا ہے. اپنی وہ کیا بھی بیچ میں بات کرنی تھی, وہ میں مس ہی کر گیا, ذہن سے گیا. ہاں, قیامت کی بات ہو رہی تھی. تو آپ مر گئے یا میں مر گیا, قیامت میرے لیے تو قیامت آ گئی. جب تک آپ دنیا میں پہلا انسان کب آیا یہ نہیں بتا سکتے کہ دنیا میں پہلا انسان کب آیا, آپ آخری انسان کا بتا ہی نہیں سکتے. ابھی تک تو آپ کو پتہ نہیں چلتا. آپ زیادہ جاتے ہیں یہ 5000 سال پہلے انسان کی باڈی کے جو اسٹرکچر ہیں وہ لاکھوں سال پرانے مل رہے ہیں. 5000 سال سے پہلے آپ کو کہانی نہیں جاتی. تو قیامت آپ جب اندازہ لگا سکتے ہیں جب آپ پہلے شخص کا صحیح اندازہ لگا لیں کہ وہ کب آئے تھے. وہ آج نہیں, 100 سال کے بعد, 200 سال کے بعد آپ کیلکولیٹ کر لیں گے. تو تب ہی آپ فیصلہ کر سکتے دنیا میں آخری انسان کون ہوگا. اس پہلے انسان اور آخری انسان کے مڈ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آئے گا. ابھی تو روز قیامت آئی ہوئی تھی. ابھی جہاں پہ اسرائیل کے لیے قیامت نہیں آئی ہوئی تھی, ایران کے لیے قیامت نہیں آئی ہوئی, وہ ٹرمپ کے لیے قیامت نہیں آئی ہوئی. یہ قیامت ہی ہے. چھوٹی بڑی قیامت آتی رہتی ہیں. کسی دور میں چنگیز خان بھی, وہ بھی قیامت تھی. سب کیا, یہ 1950 سے پہلے یہ سارے یورپ والے کیا کر رہے تھے, قیامت میں تو تھے. تو پتہ نہیں ہمارے یہاں پہ لوگوں کو قیامت لانے کے, اچھا کہیں آئے نہ آئے, لیکن یوٹیوب پہ قیامت اتنی دفعہ آ چکی ہے, اتنی دفعہ آ چکی ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں. قیامت کا آپ بتا ہی نہیں سکتے جب تک آپ پہلے شخص کا نہیں بتا سکتے. اور ابھی تو سن کیتو کے ساتھ آئے جس کو سول کہا جاتا ہے. سول یعنی کہ روح, نفس. روح نفس الگ چیز ہے, روح الگ چیز ہے. ہم روح اور نفس کو ایک کر دیتے ہیں. سول کہتے ہیں شمس کو, نفس کہتے ہیں جوپیٹر کو. حساب کتاب نفس کا نہیں ہونا, روح کا ہونا. نفس کا ہونا. ہم کہتے ہیں جی روح کا حساب کتاب ہونا. نفس کا, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا. کہیں لکھا ہوا ہے کہ روح نے چکھنا. روح کا تو ذکر قرآن میں صرف واحد سے ہے, یعنی کہ سنگل. کہیں نہیں آیا روح میں, نہیں آیا کہیں ذکر, صرف روح. نفسوں کا ذکر ہے تو جوپیٹر نفس ہے. اب وہ نفس شرف میں آنے والا ہے, پاکستان کے چوتھے گھر میں آنے والا, جہاں سیٹرن بھی ہے, مرکری بھی ہے, جہاں وینس بھی ہے, جہاں سن بھی ہے. ویری پازیٹیو. 11 مئی کے بعد سے چیزیں بہت بہتر ہوں گی. مارس سیٹرن کی یوتی بھی ختم ہو جائے گی جو بہت خطرناک تھی. تو 12 کے بعد سے تو چیزیں بڑی پازیٹیو ہوں گی. مرکری اپنے گھر میں ہوگا, اپنے دوست کے گھر میں ہوگا. وینس جوپیٹر کے ساتھ ہوگا, وہ بھی اپنے دوست کے گھر میں ہوگا. سن دشمن کے گھر میں ضرور ہوگا. ہاں, سن کو مصیبت پڑی رہے گی, یعنی کہ جو حکمران ہیں نا ان کو مصیبتیں پڑی رہیں گی. اچھا, اس دوران کوئی نیا عہدہ لینے کی کوشش کی نا کسی نے, آہو تو پھر آہو ہی ہو جائے گا. مجھے نہیں اجازت, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.